بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کسی بچے کا پری میچیور پیدا ہونا اس جنم کو کہتے ہیں جس میں وہ حمل کے 37ویں ہفتے میں ہی پیدا ہو جائے، مگر موجودہ دور میں ایسے بچے پیدا ہونا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، اور ایسا جنم اس وقت ہوتا ہے جب بچہ ماں کی بچہ‌دانی میں مکمل تیار ہونے سے پہلے ہی کسی مسائل کا شکار ہو جائے جس میں پیچیدہ قسم کے ہیلتھ کے مسائل شامل ہیں۔ اس لیے جنم کے بعد بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنا جلدی بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی جان کو خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے بچے کو بہت زیادہ عرصے کے لیے اسپتال میں ہی رکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کی ماہر ٹیم ایسے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں ماں کو بھی اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، ایسے ہی ایک عورت جس کا نام جیمی میک ڈونلڈ ہے، اس کو حمل کے ٹھہر جانے کی امید تھی، کیونکہ یہ جوڑا بے اولاد تھا اور کافی عرصے سے بچے کی امید کر رہے تھے۔ لیکن جب جیمی کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ بن گئی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور پھر 2 ہفتے بعد اس سے زیادہ چونکا دینے والی خبر سامنے آئی۔ جیمی کو معلوم ہوا کہ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ ہر چیز مقررہ وقت پر ہو رہی تھی۔ ماں اور باپ بچوں کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر اچانک جیمی کو حمل کا درد پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور وہ بھی 9 ماہ مکمل ہونے سے پہلے۔ دوسرے دن اسپتال میں جیمی کو خون بھی آنا شروع ہو گیا۔ تبھی نرسوں کو معلوم ہوا کہ بچے کے جنم کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا اب ان کی سرجری کی جائے گی۔ دوستو، سرجری ہوئی تو جڑواں بچیاں پیدا ہوئیں جن کے نام ایورلی اور میوریک رکھے گئے۔ یہ بچیاں 24 ہفتے پہلے پیدا ہو گئی تھیں، اور بچی کا وزن 9 پاؤنڈ اور 1 اونس تھا۔ دوسری طرف پری میچیور کے بجائے بچیوں کو ایک اور بیماری بھی لاحق تھی، یعنی بچیوں کے دل کے قریب ایک ایکسٹرا وین تھی، اور اسی وین نے دل کے فنکشن کو بند کیا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بچیاں دل کے بغیر ہی پیدا ہوئی ہیں، اور اس طرح کی وین ماں کی بچہ‌دانی میں استعمال ہوتی ہے، جو کہ پیدائش کے وقت بند ہوتی ہے، اور 5 میں سے 1 بچے میں یہ ویسلز بند نہیں ہوتی، لہٰذا ایسے بچوں کو زندہ رہنے کے لیے ایمرجنسی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ وین آکسیجن کی فراوانی کو غلط سمت میں فلو کرواتی ہے، جس سے ہارٹ فیلئر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے کیسز میں سرجری کرنے پر 50% ہی بچنے کے امکانات بھی ہوتے ہیں، جبکہ آپریشن کے وقت استعمال ہونے والی مشینیں بھی ایسے بچوں کے لیے استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیمی جڑواں بچوں کو دیکھ کر خوش تھی، مگر جب اس کو بیماری کا پتہ چلا تو ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ لیکن دوستو، یہ دنیا اللہ کے کرشمات سے بھری پڑی ہے۔ وہ ذات جس کو بچانا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مر نہیں سکتی۔ ایسے ہی اس ماں کے بچوں کے ساتھ بھی ہوا۔ اس واقعے میں ایک ڈاکٹر فرشتہ بن کر آیا تو سینئر ڈاکٹر باکس نے اس آپریشن کا رسک لیا۔ اسی سال جنوری میں اپروو ہونے والی نئی ڈیوائس کو اس نے استعمال کرنے کا کہا۔ اس کا امپلانٹس کہتے ہیں، جو کہ پلگ کے سائز سے بھی عاد ہوتا ہے۔ یہ ایک وائر میش یونٹ ہے جو کہ نیوٹول اور انٹروون پولیسٹر کی بنی ہوتی ہے۔ یہ ڈیوائس 1 کلو گرام سے بھی کم وزن والے بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوستو، پیدائش کے 6 ہفتے بعد دونوں بچیوں کا آپریشن ہوا۔ پلگ کو خون کی نالی میں ڈالا گیا، اور اس جگہ جہاں نالی بلاک تھی اس کو اوپن کیا گیا۔ اس طرح خون کا بہاؤ نارمل ہوا۔ دوسرے ہی دن آکسیجن کا فلو بھی بہتر ہونے لگا، تو اس طرح دونوں بچیوں کی صحت بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی گئی۔ تو دوستو، اس ڈاکٹر نے بچیوں کو ایک ڈیوائس کے ذریعے دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لایا، ورنہ دونوں بچیاں صرف چند دنوں کی مہمان رہ گئی تھی۔ تو ناظرین محترم، آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیں۔ اس پر روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل اتوار کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔